ضروری ہے نا ہر چیز کی۔ تو دوسرا سیشن ہم شروع کر رہے ہیں، ترجمہ ہم چل رہا تھا ہمارا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ پھر دیکھیے۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصد یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ یہ پیچھے جو ذکر ہوا تھا اس کو ذہن میں رکھیں۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، وہ اللہ نے واضح فرما دی، وضاحت فرما دی۔ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جو جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ یہ بات کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ نے واضح فرما دیا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ حرام چیزیں یہ چار چیزیں ہو گئی، پھر اس کے علاوہ ڈیٹیل ہوتی ہے احادیث میں، فقہ میں دیکھی جاتی ہیں اور چیزیں کون کون سی۔ اب ہم یہ کہیں کہ یار تو یہ تو قرآن میں تو چار چیزیں آئی ہیں، پھر ہم قرآن اور حدیث کو جدا کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے نا۔ حدیث میں اور چیزیں آئی ہیں بہت ساری، فقہ کی کتابوں میں پھر انہوں نے خلاصہ لکھا قرآن حدیث کا۔ فقہ کوئی اپنی طرف سے چیز نہیں ہوتی، قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فقہ کا مطلب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی مسائل لکھتے ہیں، نہ، قرآن اور حدیث سے اصول لے کر مسائل لکھے جاتے ہیں۔ ہاں اگر فمن ازترا، پس من ازترا، من ازترا کیا مطلب جی؟ اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چار چیزیں بیان ہوئیں یہ کب یوز کی جا سکتی ہیں؟ ان میں سے آپشن یہ کب یوز استعمال کر سکتے ہیں؟ غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جب کہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایسی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، فلسطین میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی واقعات، افسوسناک دردناک واقعے دیکھے جس میں جو ہے ہمارے مسلمان بھائی یا نوجوان ناپاکی کھا کر انہوں نے کتنا وہ ملبے کے نیچے دبے رہے، وہ گزارا اپنی ہی ناپاکی کو کھا کر انہوں نے گزر بسر کی زندگی۔ تو اس آیت کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ پینٹ شرٹ والے ہیں تو انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، سب سے بڑے مسلمان تو وہی ہیں۔ ہم صرف ایک چیزوں کے اوپر نہ آ جائیں کہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھے، بڑے ہم مسلمان ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے ہم نے، مسلمان ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے نا، صرف لباس پہننا نہیں ہوتا ہے نا، سارے عمل بھی کرنے ہوتے ہیں، قرآن بھی سمجھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں قرآن کو، ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ باقی ان کے اوپر کپڑوں شپڑوں کی وہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ نظام ایسا سخت بنا دیا جاتا ہے کہ ان کو میسر ہی نہیں آتی سنت لباس، ورنہ وہ چاہتے ہیں، پہننا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں سختی نہیں ہے، نرمی ہے، ہر چیز ملتی ہے، اور ہم جناب کفر کا لباس اپنائے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ عمل کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اصول آپ کو ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ چیزیں تو کیا ہیں، حرام ہیں واضح طور پر۔ لیکن ایک بندہ بالکل مرنے والا ہے، ایمرجنسی میں ہے، بالکل کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بالکل اب کچھ آپشن ہے ہی نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے سخت، کوئی بھی رابطہ نہیں ہو رہا آگے پیچھے، ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں، اچانک سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، بہت سارے ایمرجنسیاں حالات بنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل ہمیں دین میں دیا ہے، قرآن میں دیا ہے، اگر ہم سمجھیں، سمجھنے والے بنیں تو وہ ان چیزوں میں سے کوئی اتنی سد رمق جس کو کہتے ہیں فارسی کے الفاظ میں، سد رمق کا مطلب ہوتا ہے جینے کے بقدر، اپنی جان بچانے کے بقدر کچھ سانس رہے، کچھ کمر سیدھی ہو، ہلکی پھلکی جان اس میں رہے، اس صورت میں یہ چیزیں وہ استعمال، خون اس کے پاس تھا یا جمع ہوا تھا یا مردار کوئی دیکھا ہوا تھا تو وہ کیا تھا۔ ایسے واقعات بھی آپ نے پڑھے ہوں گے کتابوں میں کہ سید خاندان
مردار گدھے اس کے جا کے نا گوشت لے کے جاتے تھے، کھلاتے تھے۔ کتابوں میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، جو پھر اس سے کسی نے جو حج پہ جا رہے تھے بزرگ، انہوں نے اس کی خدمت کی، مختصر یہی کہ ان کو اہ، اللہ نے حج عمرے کے پیسے سے انہوں نے اس خاندان کی خدمت کی، اور اللہ نے اس کو حج پہ نہ جاتے ہوئے بھی وہ اس کا حج عمرہ قبول ہوا، اس کی شکل میں کسی اور نے حج کیا۔ یہ مختصر سا واقعہ آپ نے فضائل اعمال یا فضائل صدقات وغیرہ میں سنا اور پڑھا ہوگا لازماً۔ تو یہ چار چیزوں کی اصول پتہ لگ گیا۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مزے کے لیے، انجوائے کے لیے جناب یہ چیزیں جو واضح طور پہ حلال نہیں ہیں، بالکل حرام کی گئی ہیں، ان چیزوں کو یوز کرے، استعمال کرے، کھانے پینے میں پتہ لگ گیا، گوگل سے آگے پیچھے سے تحقیق کر کے ویڈیوز کے ذریعے مختلف ذرائع سے پتہ لگا یہ تو چیز بالکل جو ہے مردار ہے، مثلا کہیں پہ بسم اللہ کے بغیر ہی جناب ذبح ہو رہی ہیں حلال چیزیں، اس کو پتہ لگ رہا ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور پتہ لگا خون استعمال کیا جا رہا جو، کیونکہ انگریز شیز تو کیا کرتے ہیں جناب، ان کو تو حلال حرام کا تمیز نہیں ہے نا، انہوں نے ہر چیز کیا کرنی ہے، ضائع نہیں کرنی ہے، کہیں نہ کہیں استعمال کرنی ہے، کروانی ہے، اور اسپیشل وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو موقع ڈھونڈتے ہوں گے بھائی کسی بہانے سے ان کو کچھ کھلایا جائے، اور مختلف ہے نا، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، مقصد کیا ہے، انہوں نے بھی قرآن تو پڑھا ہی ہوگا جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہوں گے مسلمانوں کو وجہ جناب ان کو کھلایا جائے حرام۔ تو ہم کو چاہیے جتنی تحقیق ہو سکے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ان اللہ غفور رحیم، اس پر گناہ نہیں ہوگا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی جس نے یہ استعمال کر لی اور ایمرجنسی کی حالت میں، اور اس کا بالکل لذت حاصل کرنے کا زیادہ اس نے استعمال نہیں کی، اپنے حساب سے جتنا کی تھی استعمال اس نے کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا گناہ نہیں دیں گے، وہ گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون به ثمنا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، انما اولئک ما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی گندگی سے پاک، شرک سے پاک، برائیوں سے پاک نہیں کرے گا ان کو اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب ان لوگوں کے ذکر ہو رہا ہے جو یہ ساری باتیں واضح طور پہ بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، اور واضح ان کو قرآن پڑھا انہوں نے، پچھلی کتابوں میں پڑھا انہوں نے، تورات انجیل میں پڑھا انہوں نے، واضح احکامات، یکتمونا کتاب کو چھپاتے ہیں، جو احکامات تھے ہمیں قرآن کی، مطلب یہ ہم نے آج رکوع پڑھا، سمجھا کہ یہ چار چیزیں مثال ہمارا یہ ذہن میں آ رہی ہیں، یہ اللہ نے حرام کی ہیں واضح طور پہ، وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے حرام کی ہیں، تو پھر ہم اس کے باوجود کام ایسے کر رہے ہوں تو پھر ہم سے بڑا کون ہوگا، ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ لوگ یہی کرتے تھے تورات انجیل والے کہ اپنی طرف سے مرضی کے احکامات مسئلے بتا کے پیسے لے لیتے تھے بھائی۔ تو کیا خیال ہے، ہمارے ہاں بھی آج کل مسئلہ پوچھا جائے تو بڑے کہتے ہیں جی وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو بڑے بزی ہیں، علماء کرام بے شک وہ بزی ہیں، مفتیان کرام کے بڑی قربانیاں ہیں، تو تھوڑا سا مہربانی بھی فرمانی چاہیے امت کے اوپر۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی جو وہ کھا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، ہدیے مدیے ناجائز لے رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ لے رہے ہیں، اسی کو اس جگہ یہ فرمایا، اور وہ لوگ جو یتیموں کا، ان الذین یاکلون اموال الیتامى، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ان کو بھی یہی فرمایا، ولا یکلم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہیں، خفا ہیں کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، کیونکہ کلام اللہ کا تو پھر کیا ہے جی، حضرت کلیم اللہ موسیٰ ہیں، ان کے ساتھ کلام ہوا، کلام کا شرف تو ہر کسی کو حاصل نہ ہوا،
ان کے 70 لوگوں کو حاصل ہو گیا، آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے جو خاص علماء وغیرہ تھے لوگ، انہوں نے قدری کی آگے سے، ان پر عذاب ہوا۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ناراضگی کیا وہ کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ ناراض، جب ہم بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں تیرے نل خفا، میں بولنا نہیں تیرے نل۔ تو اسی طرح ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے یوم القیامت ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ خریدار کیا ہوتے ہیں جی؟ ایک خریدار وہ ہوتے ہیں جو چیزیں خریدتے ہیں، دنیا میں بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ خریدار وہ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، گمراہی، ضلالت، ہدایت کے بدلے کتنے بڑے خریدار، برے اور بد نصیب خریدار ہیں، تاجر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو تاجر ایماندار ہے، امانت دار ہے، اس کو تو اللہ نے التاجر، اس کو کیا فرمایا؟ حبیب اللہ، اللہ کا حبیب دوست فرمایا۔ لیکن یہ تاجر کون سے ہیں؟ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والے ہیں۔ والعذاب بالمغفرہ، عذاب خرید رہے ہیں مغفرت کے بدلے۔ دو چیزیں جو ہے، دو چیزوں کے بدلے دو چیزیں خرید رہے ہیں، کتنے برے خریدار ہیں، تاجر ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یوں سمجھیں کہ کس طرح یہ ریڈی ہو گئے عذاب کے لیے، آگ کے عذاب کے لیے، انہوں نے کس طرح صبر کر لیا۔ کتنے بیوقوف ہیں، کتنے برے ہیں، کیسی ان کی سوچ ہے، کیسے خریدار ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، کیسے الفاظ ہیں یہ کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اس طرح ہم کہتے ہیں نا، آخر تم نے بھائی احمد یہ کیوں سوچ لیا کہ تم یہاں آ گئے ہو اور یہاں درس سننا پڑ گیا تمہیں؟ آخر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ ایسے ہو جائے گا؟ میں جب قاری صاحب لگے ہوں گے درس میں، اور میرا ٹائم بھی جو ہے بڑا قیمتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ لا رہے ہیں، فما اصبرهم علی النار، کس طرح آگ پر صبر کر لیتے ہیں۔ آگ پر، یعنی جنت کے مقابلے میں آگ کو، جہنم کو انہوں نے پسند کر لیا، اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، آج نے درس احمد نہ نام ہی آ گیا جی، کوئی مرد فزیکل تو آیا نہ، میں اکیلے ہی لگا ہوں دواروں کے ساتھ۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ لیڈیز جو آتے ہیں کم از کم کوئی ایک پکڑ کے بٹھا لیا کریں، کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے، فائدہ ہو جائے۔ بہرحال بزی ہوتے ہیں سارے، یہ بہت ساری مجبوری ہیں مردوں کی، لڑکوں کی، اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ آپ لوگ ان کی جگہ کفارہ ادا کر رہے ہیں، ان کی جگہ آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنے گی جو کچھ خلاصہ سمجھ آئے ان کو لازمی کچھ نہ کچھ پیغام دیں، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ روز کا سبق حاصل ہوگا اور فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، نور ہے اللہ کا، اور اس میں کیا ہے جی؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نور کیوں کہہ رہا ہوں جی؟ ون نور الذی انزلنا، اللہ نے خود 28ویں سپارہ میں ون نور الذی فرمایا ہے قرآن کو۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا، ذالک، یہ سب کچھ اس میں اشارہ ہے، اس لیے ہوگا بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کی، اختلاف کیا، فی الکتاب، مخالفت کا روی اختیار کیا، لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے، بہت زیادہ ضد کی انہوں نے، ہٹ درمی کی، عناد کا معاملہ کیا، اپنے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، اور بہت بڑی انہوں نے گمراہی اپنے لیے خرید لی۔ اللہ رب العزت آج کے جو درس ہے، آج کا رکوع، جو پیغامات ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह, कहा सुना गया कबूल फरमाइए, कमी बेशी माफ़ फरमाइए। जिन लोगों ने सुना, शमूलियत की, शामिल हुए, अल्लाह उनको बहुत बहुत जज़ा खैर अता फरमा, इस्तिक़ामत नसीब फरमा। हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फरमा, बातों से ज़्यादा अमल की या अल्लाह तौफ़ीक अता फरमा। जो आपके पैगामात हैं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या अल्लाह समझने की, सही अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। आप पढ़ने की तौफीक दे रहे हैं, समझने की, सुनने की, बयान करने की तौफीक दे रहे हैं, या अल्लाह अमल की भी आप तौफीक दे दें, आपसे हम मांगते हैं। या अल्लाह, ये कुछ 4-5 दिन रहते हैं, रातें रहती हैं, इस पर भी हमें मज़ीद कुछ करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, सुस्त हैं बहुत ज़्यादा, आमाल नहीं हो पाते, सुस्तियाँ हैं, नींद आ जाती हैं, थकावटें हो जाती हैं। या अल्लाह, अपनी तरफ से मेहरबानी फरमाइए, कुछ हिम्मत अता फरमाइए, कुछ हम आपको राज़ी कर सकें, कुछ नफल पढ़ सकें, कुछ अमाल कर सकें। सब के अमालों को भी या अल्लाह कबूल फरमा, सब की दुआएं कबूल फरमा, एतिकाफ़ कबूल फरमा, पाया तकमील तक पहुँचा। जहाँ जहाँ मुसलमान बेहाल हैं, परेशान हैं, मकरूज़ हैं, सब की परेशानियाँ हल फरमा, सब के लिए आसानी फरमा। जो जो हमारे साथ राब्ते में हैं, जो हमारे साथ ताउन करते हैं, हर तरह से या अल्लाह दुआओं के साथ, जिस तरह माली जानी, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। सब के लिए या अल्लाह, सबके रोज़ी में बरकत अता फरमा, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, ईमान की सलामती सबको नसीब फरमा। या अल्लाह, अपनी याद हमें नसीब फरमाइए, अपनी याद हमें सुबह शाम नसीब फरमाइए। उठते बैठते लेटते अपनी याद से हमें लगाई रखिए। अपनी मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इताअत नसीब फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।